جے ڈی وینس نے یہ بات کہی ہے کہ اس معاہدے کے بعد جو نیکسٹ 50 ایئرز ہوں گے وہ مڈل ایسٹ کی شکل کو بدل کر رکھتے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہم اس معاہدے کا حصہ نہیں ہوں گے، ہم اپنی پالیسیوں میں آزاد ہوں گے۔ اس معاہدے کے ہونے کے بعد جو آبنائے ہرمز ہے، ایک تو اس کے وہ کھل جائے گی، اور دوسرا امریکہ اور ایران کے درمیان جو تعلقات کا ایک نیا دور ہے وہ شروع ہوگا۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں اشرف سہیل اور میری یہ گفتگو آپ مشرق ڈیجیٹل اور اشرف سہیل آفیشیل پر دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ تازہ ترین اپڈیٹ ہے، تازہ ترین صورتحال ہے۔ ہم نے اس پر 2-3 دن پہلے بھی بات کی۔ ہفتے کی رات کو میں نے ہی گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاملات ہیں وہ طے پا گئے ہیں، اور دونوں کے درمیان، ویسے اس وقت تو یہ بات ہو رہی تھی کہ دونوں کے درمیان میں بھی کہ اتوار کو یا پیر یعنی آج ایک معاہدے کے اوپر دستخط ہو جائیں یا ڈیجیٹل معاہدے پر دستخط ہو جائیں، لیکن ابھی تک یہ دستخط تو نہیں ہوئے۔ لیکن گزشتہ شب وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹ کیا ایکس پر، اور انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے، اتفاق ہو گیا ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان دستخط کی تقریب جو ہے معاہدے پر وہ 19 جون کو ہوگی، جمعے والے دن جنیوا میں، سوئٹزرلینڈ میں، اور پاکستان اس تقریب کی میزبانی کرے گا۔ پاکستان کی میزبانی میں یہ معاہدہ جون سا ہے وہ معرض وجود میں آئے گا۔ امکان ہے کہ اس تقریب میں امریکن نائب صدر جے ڈی وینس آئیں گے، یا پھر یہ بھی امکان ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ خود اس تقریب میں پہنچیں۔ پرائم منسٹر شہباز شریف بھی جا سکتے ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی وہاں پر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ہائی آپ کہہ لیں کہ لیول، ایک آپ کہہ لیں کہ ایونٹ ہوگا جس میں ایران اور امریکہ دونوں مستقل جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کریں گے۔ اس معاہدے کے حوالے سے اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ دونوں طرف سے، یعنی امریکہ کی طرف سے اور ایران کی طرف سے اس کی تصدیق کر دی گئی ہے، تائید کر دی گئی ہے۔ ایرانین جو فارن آفس کے ترجمان ہیں انہوں نے بھی اس کی تائید کی ہے، اور امریکن جون سے ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے، جے ڈی وینس نے یہ بات کہی ہے کہ اس معاہدے کے بعد جو نیکسٹ 50 ایئرز ہوں گے وہ مڈل ایسٹ کی شکل کو بدل کر رکھ دیں گے۔ دو ملک البتہ ایسے ہیں جن کو اس معاہدے پر بہت زیادہ ڈسٹربنس ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے، ایک اسرائیل اور دوسرا انڈیا۔ ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں، ان کی اپنی ترجیحات ہیں، اور وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ اسرائیل تو آپ کے سامنے ہے کہ لبنان کے اوپر جس طرح سے حملہ آور ہے، اور ارد گرد کے علاقوں پر جس طرح سے وہ جارحانہ آپ کہہ لیں کہ وہ حملے کر رہا ہے، اور اس کے جو اپنے مقاصد ہیں ان کو دھچکا پہنچنے کا خدشہ ہے۔ اسی لیے اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہم اس معاہدے کا حصہ نہیں ہوں گے، ہم اپنی پالیسیوں میں آزاد ہوں گے۔ بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو بعد میں دیکھا جا سکتا ہے، بٹ دا فیکٹ از دیٹ کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے جمعے والے دن، اور اس معاہدہ کے بعد، اس معاہدے کے ہونے کے بعد جو آبنائے ہرمز ہے، ایک تو اس کے وہ کھل جائے گی، اور دوسرا امریکہ اور ایران کے درمیان جو تعلقات کا ایک نیا دور ہے وہ شروع ہوگا۔ میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ اس معاہدے کی تکمیل میں پاکستان کے ساتھ، پاکستان نے تو لیڈنگ رول پلے کیا۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے خاص طور پر اس امن معاہدے کے لیے، اس تمام معاملات کو آپ کہہ لیں کہ ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے، ایک نارمل رینج میں لانے کے لیے، دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں، ثالثی کرانے میں ایک بہت ہی عمدہ کردار ادا کیا۔ پاکستان کی طرف سے امریکہ اور ایران کے ساتھ بار بار انگیجمنٹ کی گئی۔ پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے وہ مسلسل ایران کا وزٹ کرتی رہی، دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ انگیج رہی، امریکہ کے ساتھ، امریکن لیڈرشپ کے ساتھ براہ راست انگیج رہی، جس کے بعد یہ معاہدہ جون سا ہے وہ ممکن ہو سکا ہے۔ اور اس سارے پروسیس میں پاکستان کو جن ملکوں نے سپورٹ کیا، پاکستان از تھینکفل ٹو آل دوز اسٹیٹس لائک چائنا، رشیا، انگلینڈ اینڈ فرانس، اور اس سے بڑھ کر خود پرائم منسٹر شہباز شریف نے ذکر کیا ہے کہ قطر کے جو وزیر اعظم ہیں، ترکیہ کے جو صدر ہیں، سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں، ان لوگوں نے اس معاہدے کی تکمیل میں اور اس معاہدے کو آگے بڑھانے میں اور معاملات کو اور مذاکرات کو عملی شکل دینے میں ایک بہت ہی اہم اور غیر معمولی کردار ادا کیا۔ ان تمام ملکوں کا بھی شکریہ، سعودی عرب کے محمد بن سلمان کا، ترکیہ کے صدر اردوان ہیں، اسی طرح سے قطر کے ہیں وزیر اعظم تمیم آئی تھنک سو الحماد،
اور دیگر ملکوں کے جو لوگ ہیں، جو دیگر ممالک ہیں، جو ملک اس پر مایوس ہیں ان کو ان کی مایوسی مبارک، لیکن امکانات ہیں اور واضح امکانات ہیں کہ جمعے کو ایک خاص تقریب میں جو پاکستان کی میزبانی میں ہوگی اس معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اس معاہدے کے بعد جو حالات، واقعات اور جو ثمرات اور اثرات عالمی معیشت پر مرتب ہوں گے اس کے اثرات پاکستان پر بھی آئیں گے، خاص طور پر پاکستان کا جو ایک عام آدمی ہے، غریب آدمی ہے، جس کو پیٹرولیم مصنوعات نے اور اس قسم کے معاملات نے، مہنگائی نے پچھلے 4 ماہ میں ایک طرح سے کرش کر کے رکھ دیا ہے، اس کو بھی ایک سکون کا سانس لینے کا موقع ملے گا۔ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں ان کی قیمتوں کو اس ہنگامی صورتحال سے پہلے والی قیمتوں پر کم از کم لے کر جائے گی، 250 روپے پر لیٹر پر۔ دیکھتے ہیں، اور پرائم منسٹر نے ویسے یہ کہا بھی ہے کہ ہم فوری طور پر ریلیف دیں گے لوگوں کو۔ سو لیٹس سی کہ جمعے تک کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے اس معاہدے کے اثرات پاکستان پر منتقل ہوتے ہیں۔ اب تک کی یہ تازہ ترین بات تھی، خبر تھی۔ اس والے سے مزید جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ ہماری ٹیم اور ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے گا ابھی تک کے لیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔